مسلمان کو کافر کہنا، خواہ وہ سنجیدگی کی حالت میں ہو یا مذاق کی حالت میں ہو، دونوں ہی انتہائی برا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے، اگر وہ جس کو کہا گیا ہے وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی مسلمان ہو، تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو ان میں سے کوئی ایک تو کافر ہوتا ہے، اگر جسے کہا گیا ہے وہ اہل تھا کفر کا تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا خود کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تیزی سے آ رہی ہے کہ ہم ایک دم جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جس کو ہم ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس سے نظریاتی طور پر سیاسی طور پر اختلاف رکھتے ہیں، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو شیعہ کہہ دینا، رافضی کہہ دینا آج کل تو عام ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات کرتا ہے، جو بندہ اہل بیت کی عظمت کی بات کرتا ہے، جو بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بات کرتا ہے، جو بندہ حضرات حسنین کریمین کی بات کرتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی بات کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو رفض کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ تو شیعت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور خدا کے بندو، حضور کے گرانے کی بات کرنا یہ کیا صرف شیعوں کا کام ہے؟ کیا مسلمانوں کا کام نہیں؟ یہ سیاہ ستہ بری ہوئی ہیں جو فضائل اہل بیت سے لبریز ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کتب حدیث ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جتنی روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی اور کے بارے میں وارد ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات کرنا یہ بالکل اپنے آپ کو کفر کے اندر دھکیلنے والی بات ہے، اپنے آپ کو اسلام سے محروم کر دینے والی بات ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی کافر ہے، اس کے کفر کا پتہ ہے، وہ منکر ہے، پھر کوئی الگ بات، لیکن جس کا پتہ نہیں، ویسے ہی کسی کو اختلاف کی بنیاد پر کہنا، یہ اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر دیتا۔ اور اس مرض کے اندر مبتلا کون لوگ ہوتے ہیں؟ دنیا دار نہیں، دیندار طبقہ، آدھے مولوی جسے کہا جاتا ہے، نیم ملا جسے کہتے ہیں، جو جنہیں آتا واتا کچھ نہیں ہے، جنہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، بالکل وہ خشک مزاج سے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر دڑلے سے فتوی بازی کرتے رہتے ہیں اور اسلام سے خارج کرنے کے ٹھیکیدار بنے ہوتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، وہ نہ ہو کہ آج آپ خود کو مسلمان کہتے ہو، مرنے پر کفر پر خاتمہ ہو اور اللہ کے ہاں کل صف میں آپ کافروں میں کھڑے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔